ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مرحوم سید ظاہر حسین زیدی صاحب اور آپ کے اپنے تمام مرحومین اور بالخصوص ان مرحومین کے لیے کہ جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله حبيبه وصفيه، أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي بالقرآن بطه وياسين والمزمل والمدثر، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. پروردگار عالم کا بے حد انسان شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت سے متمسکین میں سے قرار دیا، اور رب العزت کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کہ ہر شکر پر ایک اور شکر لازم ہو جاتا ہے، اور پھر اس شکر پر ایک مزید شکر لازم ہو جاتا ہے، لیکن پروردگار اسی پر کہتا ہے کہ اگر تم میری دی ہوئی اور عطا کی ہوئی نعمتوں کو صحیح طرح سے استعمال کر لو تو یہی وہ شکر ہے کہ جو میں چاہتا ہوں تم سے۔ بلکہ پروردگار مزید یہ فرماتا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں دے چکا ہوں اس کے بدلے اگر تم شکر کرو گے
تو اسی شکر پر بسندہ نہیں کروں گا، بلکہ میں اس شکر میں اضافہ کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں حتماً جو ہے میں اس میں تمہاری نعمتوں میں، رحمتوں میں، مغفرتوں میں اضافہ کروں گا۔ پروردگار عالم نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اگر انسان اسے غور کرنا چاہے تو کبھی بھی ان نعمتوں کو کہ جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہیں اسے کبھی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے کہ ارشاد رب العزت ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصاها، کہ اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو اسے کبھی تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر انسان سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پھر اپنی ذات میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ انسان کی ذات میں غور و فکر کرنے سے انسان پروردگار کی شناخت کو حاصل کرتا ہے، کہ جیسے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اگر تم نے من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچانے گا وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ اگر اس کی تفسیر کو پڑھنا ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ کیا چیز ہے، تو اس کی تفسیر بھی امام نے بیان کی ہے۔ اس کی تفسیر کو اگر دیکھنا ہے تو دعائے عرفات امام حسین علیہ السلام کو پڑھ لے انسان۔ عجیب کلمات ہیں امام علیہ السلام کے، اور یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ ممکن ہے کہ بعض ایام میں ضرور مخصوص ہوں، لیکن ان کی محدودیت نہیں ہوتی ہے کہ ان دعاؤں کو ہم انہی ایام اور لیالی میں ہی صرف پڑھیں اور مانگیں، بلکہ یہ انسان کے لیے ہے کہ کسی وقت بھی کسی دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ میں نے عجیب جملہ کہا کہ کسی وقت بھی کسی دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ کسی نے ٹوکا نہیں کہ مولانا دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، دعا مانگنے کی چیز ہوتی ہے۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ائمہ نے بیان کیا ہے، ہم دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں، ہاں یقیناً ہمارے پاس وہ معرفت کا ذخیرہ موجود نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اس فہم کے کہ جس فہم کے ذریعے انسان الفاظ کے ذخیروں کو جمع کرتا ہے اور پھر اپنی ناقص زبان سے اور ادائیگی سے ان زبان سے الفاظ کے ذخیروں کو ادا کرتا ہے۔ تو معرفت بھی وہاں سے لے رہا ہے، الفاظ کے ذخیرے بھی چن رہا ہے، ادائیگی اب انسان کو نہیں کرنا آتی ہے، تو یہاں پر اسے مانگنا چاہیے۔ تو یہ دعائیں مانگنے کی ہیں، البتہ کیونکہ دعا کا انداز یہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری بسم اللہ سے لے کر صرف یہ ہوتا ہے کہ پروردگارا رزق میں اضافہ کر دے، صحت و تندرستی دے دے، عافیت دے دے، اولاد دے دے، ٹھیک ہے۔ جوان ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ شادی بھی کروا دے، پھر کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ طلاق بھی دلوا دے۔ عجیب جملے ہیں نا، یہی دعائیں ہوتی ہیں، کبھی شادی کی دعا مانگ رہے ہیں تو کبھی طلاق کی دعا مانگ رہے ہیں، عجیب ہے۔ بہرحال ہم ہمیشہ مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ائمہ کی دعا میں جاتے ہیں تو عجیب نظر آتا ہے، اسی لیے ہم اس کو پڑھنے میں استعمال کرتے ہیں۔ جملے کو میں کہہ رہا ہوں کیوں کہتے ہیں ہم، اس لیے کہ جب دعا کی ابتدا ہوتی ہے تو وہاں پہ حمد و ثناء الہی ہو رہی ہوتی ہے۔
ائمہ کی دعائیں پہلے یہ سکھاتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ آداب میں سے یہ ہے کہ انسان پہلے پروردگار کا شکر تو ادا کرے کہ جو پروردگارہ پہلے ہی اس کو عطا کر چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی دعائے عرفات میں دعائے عرفات میں عجیب جملے ہے کہ انسان جو پہلی مرتبہ پڑھتا ہے، میں خود جب میں نے پہلی مرتبہ جب اس دعا کو کئی سال پہلے کی بات ہے، جب پہلی مرتبہ مطالعہ کیا تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ امام علیہ السلام ایک ایک اپنے جسم کے اعضاء کے اوپر شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو نے مجھے آنکھیں عطا کی ہیں، پروردگارہ تو نے مجھے سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، پروردگارہ تو نے مجھے سونگھنے کے لیے ناک عطا کی ہے، بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، میرے ہاتھ میں تو نے انگلیاں دی ہیں۔ عجیب ہے، پروردگارہ تو نے اس انگلیوں میں ہڈیاں رکھی ہیں اور ان ہڈیوں میں پروردگارہ تو نے جوڑ رکھا ہے۔ عجیب ہے، یعنی اس دقت کو اگر انسان دیکھے کہ یہ ہر جگہ ہر چیز اپنے لیے نعمت ہے۔ اگر ہاتھ نہ ہوتے تو کیا کرتا؟ اگر ہاتھ ہوتے لیکن اگر انگلیاں نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اب انگلیاں ہوتی، جڑی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ بھی امام نے فرمایا ہے کہ تو نے انگلیاں دی اور آپس میں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عجیب ہے جملے، یعنی ایک ایک چیز، پھر اگر انگلیاں ہوتی علیحدہ ہوتی لیکن ہڈیاں نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اور اگر ہڈی ہوتی اور جوڑ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یعنی امام ایک ایک باریکی کو بیان کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تیرے ہر اس نعمت پر شکر ہے۔ میں اور آپ کتنی مرتبہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے مجھے تمام چیزوں کو دیا۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، طویل دعا ہے، آپ مطالعہ کریں، ایک ساتھ نہ کر سکتے ہو کوئی بات نہیں، دو چار جملے، دو چار لائنیں پڑھ لیں، پھر باقی دوسرے دن تیسرے دن، لیکن اسے پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ اسے غور و فکر کریں، اسے سمجھیں اور اسے مانگیں۔ مانگنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا، جب سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے تو پھر مانگا جائے گا۔ جب مجھے معلوم ہی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو مانگوں کیا؟ عزیزان گرامی، یہ شکر نعمت ہے۔ ان چند شبوں کی مجالس کو جس عنوان سے ہمیں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے زندہ انسان اور زندہ معاشرہ کیسے ہوتا ہے، اور کیا وہ خصوصیات ہونی چاہیے جو ایک زندہ معاشرے میں ہوتی ہیں۔ ابھی قبلہ جعفر نقوی صاحب نے، اگر نام میں غلط نہیں لے رہا، جعفر نقوی صاحب نے ابھی پڑھا تھا اپنے اشعار میں کہ امام حسین نے اسلام کو زندہ کیا، تو یہ زندہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی فزیکل تو ہے نہیں۔ یہ اگر انسانوں کو حیات دی ہے تو وہ حیات دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی امام نے حیات تو نہیں دے دی اس طرح سے۔ وہ کون سی حیات ہے جس کی ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں؟ یہ وہی معرفت کا وہ مرحلہ ہے جو بھی ہم نے آپ سے کہا کہ شکر، یہ ہمارے ایک مقدمے کے طور پہ ہوتا ہے ہر مجلس میں کہ ہم غور و فکر کریں۔ مجلس شکر پہ نہیں ہے لیکن شکر سے ابتدا ضرور ہوتی ہے۔ امام ائمہ علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کہ پہلے مقصد حیات کو سمجھنا ہوگا مختصر طور پہ، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں کہ a person should possess. What are those qualities؟ وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو ایک انسان کو اپنے شخصیت میں پیوستہ کر لینا چاہیے۔ جو ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں، جو بھی ہم نے شروع میں بھی ابتدا جملہ بھی یہی کہا
کہ پروردگار نے ہمیں متمسکین میں سے قرار دیا۔ کس سے متمسکین؟ متمسک کا معنی کیا ہے؟ متمسک کا معنی کیا ہے؟ یہ جیسے یہ میں نے ایک اسکارف پہنا ہوا ہے، میں اس سے متمسک ہوں؟ نہیں، اس سے متمسک نہیں ہوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علیحدہ سے آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، علیحدہ سے چیز نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو میں نے قبا پہنی ہے، اس کے نیچے بھی جو میں نے لباس پہنا ہے، کیا میں اس سے متمسک ہوں؟ ہاں، اس سے متمسک ہوں۔ کیوں؟ اس لیے وہ جدا نظر نہیں آ رہا، وہ میرے جسم کے ساتھ پیوستہ نظر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تمسک کا معنی ہی یہی ہے کہ انسان قرآن اور اہل بیت کے لباس کو پہن لے۔ اہل بیت کے لباس کو، قرآن اور اہل بیت کے لباس کو پہن لے کہ اس کے جسم کا وہ حصہ ہو جائے کہ اگر اس لباس کو اتار دیا جائے تو بے آبرو ہو جائے گا، اور اگر اس لباس کو پہن لیا جائے تو اسے عزت و اکرام اسے نصیب ہو جائے گی۔ تو جس نے قرآن کے لباس کو پہن لیا، جس نے اہل بیت کے لباس کو پہن لیا، اسے عزت بھی مل گئی، اسے شرافت بھی مل گئی، اسے کرامت بھی مل گیا، اسے فضل بھی مل گیا، اسے حلم بھی مل گیا، اسے علم بھی مل گیا، اسے شجاعت بھی مل گئی، اسے بہادری بھی مل گئی، اسے تمام وہ نعمتیں اور خصوصیات مل گئی کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے اور قرآن مجید علیہ السلام نے اپنے پیروکار کو دینے کے لیے وعدہ کیا ہے۔ تمام چیزیں ہم میں وہ خصوصیات کیوں نہیں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم صحیح معنی میں ان سے متمسک نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ لباس کا حصہ ہے، لیکن ہلتا جلتا رہتا ہے۔ یہ تو کبھی انسان ادھر ہے، کبھی انسان ادھر ہے، تو کبھی اس کے لباس اس کے بدن کا حصہ بن گیا، کچھ چھپا لیا اس کو، کبھی اسے چھپا لیا اور کبھی اسے بے آبرو کر دیا۔ تو یہ بے آبرو یہ نہیں کرتا ہے، یہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہے کہ خود کبھی اس لباس علم و فہم و فراست کو اور کرامت کو پہن لیتا ہے اور کبھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کتنے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، اور 13 معصومین علیہ السلام، اور ان 13 معصومین میں سے 12 امام، یعنی 1,24,000 اور 12 معصومین۔ ان تمام مردوں میں ایک گوہر یہ گانا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ تمام کے تمام یہ دیکھنا ہمیں کہ کیا ہدف، کیا مقصد، کس لیے یہ آئے۔ ہم جو تمام مجالس کو برپا کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہا امام حسین کی یاد منانے کے لیے، ائمہ کی یاد ائمہ کی یاد کیوں منائی جائے؟ یعنی صرف اگر ان کا نام لینا مقصد ہے، اگر نام لینا مقصد ہے تو اس کا مقصد یہ معنی یہ ہوا کہ جو انبیاء اور ائمہ کی زحمتیں تھیں صرف اس لیے تھی کہ لوگ ان کے ناموں کو یاد رکھیں۔ کس طرح سے ناموں کو یاد رکھیں؟ ان کے بعض کاموں کو ذکر کر کے ان کے ناموں کو یاد رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے رسول ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تم پہ۔ کس لیے نازل کیا ہے؟ Why this book has been revealed? Why? لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ لوگوں کو
گمراہی کی ظلمات سے، تاریکی سے، گناہوں کی وادیوں سے نور کی طرف لے جائیں، ہدایت کی طرف لے جائیں، کمال کی طرف لے جائیں۔ ظلمات جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، نور واحد کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ ظلم کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن ہدایت کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہدایت کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہدایت نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ ظلم ہر وہ شے کہ جو انسان اللہ کی عبودیت کے دائرے کار سے باہر انجام دیں، وہ سب کا سب ظلم ہے۔ بہت مشکل کام ہے۔ ہر وہ کام کہ جس میں مرضی اور خوشنودی پروردگار موجود نہ ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ تمام کا تمام ظلم ہے۔ ہم اسے نہیں پہچان، ہم اسے ظلم ایکنالج نہیں کرتے۔ ایکچولی کیوں ظلم سے ایکنالج نہیں کرتے سب کو؟ اس لیے کہ ہم خود وہ ان افراد میں سے ہیں کہ ہر ایک ہی کہہ رہا ہوتا ہے ظلمت نفسی، ظلمت نفسی، ظلمت نفسی، کہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، یعنی میں نے ایسے کاموں کو انجام دیا اے پروردگار کہ جس میں تیری خوشنودی شامل حال نہیں تھی۔ یعنی بعض دفعہ میری گفتگو کرنا، بعض دفعہ میرا بیٹھنا، بعض دفعہ کسی جگہ پر جانا، بعض دفعہ کسی چیزوں کو سننا، بعض دفعہ کسی چیزوں کو دیکھنا، اس میں پروردگار کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہر وہ شے کہ جو میری مرضی میں ہو وہ عبودیت میں آتی ہے۔ رسول، نہ فقط رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ فقط یہ کہ یہ ہدف رسول خدا کا تھا اور یہ ذمہ داری پروردگار عالم نے رسول اللہ کو عطا فرمائی، بلکہ یہ ذمہ داری تمام انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ اسی سورہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے آیت نمبر 5 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، کہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، بِآیاتنا، ان اخرج قومک، کہ اپنی قوم کو خارج کرو، کس میں سے؟ ظلمات میں سے، الی النور، من الظلمات الی النور، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ پروردگار حضرت موسیٰ کا بھی یہ پیغام بتا رہا ہے، مشن بیان کر رہا ہے، رسول اللہ کے بیان کر رہا ہے۔ دوسرے سورے میں، سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو نازل فرمایا ہے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ یعنی ان کا مشن، یعنی دو طرح کی آیات ہے، ایک مشن کو بیان کر رہی ہیں، ایک رتبے کو بیان کر رہی ہے۔ جہاں مشن کو بیان کر رہی ہیں ان انبیاء علیہ السلام میں اور ائمہ علیہ السلام کے مشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں رتبوں کا بیان کر رہی ہیں تو کہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو دو طرح کی آیت ہے یہاں پر۔ اس وقت سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، مختلف انبیاء کو، ابراہیم کو، نوح علیہ السلام کو، موسیٰ کو، اور تمام انبیاء کو بھیجا اور ان کے درمیان کوئی فرق قرار نہیں دیا۔ یعنی ان انبیاء کا مشن یہ تھا کہ تمام اپنی قوم کو، اپنے افراد کو کہاں لے کر جائیں؟ ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائیں۔ یہ ایک مشن ہے۔ اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر جو پہلی آیت پڑھی جس سے رسول اللہ کو خطاب کیا گیا تھا، وہاں پر کسی قوم کا ذکر نہیں ہے، لیکن جہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تو یہ فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالو، یعنی فرعون کے شکنجے سے نکالو اور اس کی غلامی سے لوگوں کو نکالو
اور اللہ کی طرف لے جاؤ، انہیں آزاد کرواؤ، انہیں ظلمات کی طرف سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے جاؤ، انہیں نجات دو. انہیں کون سی نجات دو؟ مگر وہ وہاں زندہ نہیں تھے، وہ زندہ تھے، زندگی کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ سب مار دیے جاتے تھے. ہاں اس میں سے ظلم اتنا ہوتا تھا فرعون کے زمانے میں کہ مر جاتے تھے، اتنا کام لیا جاتا تھا، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ سارے مر جاتے تھے، لوگ زندگی کر رہے تھے. لیکن پروردگار کہہ رہے ہیں انہیں نجات دی جائے. کس چیز سے نجات دی جائے؟ اس کے ظلم سے، یعنی وہ جو تعزیانے مار رہا ہے، وہ جو استحصال کر رہا ہے جسمانی طور کے اوپر، ان سے اتنا کام لیتا ہے کہ وہ کوئی اور جس سے کام نہ کر سکیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہ گزار سکیں. کیا چیز ہے؟ کس چیز سے نجات دینا؟ یا نہیں، یہ چیزیں، یہ مسائل اپنی جگہ پر ہے. یہ ظلم، یہ جبر، یہ بربریت، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس سے جو اہم مسئلہ ہے، وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں بلند مقام پر موجود ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہیں زندگی دینے والا ہوں، میں تمہیں حیات دینے والا ہوں، میں تمہیں ممات دینے والا ہوں، میں تمہیں رزق دینے والا ہوں، میں تمہیں یہ تمام نعمتوں کو دینے والا کون ہوں؟ میں ہوں. نعوذ باللہ، فرعون کہتا ہے. اور پروردگار کہ جو افراد اس شکنجے میں اور اس فکر میں پھنس گئے ہیں کہ یہی ہمارا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، یہی زندگی کو عطا کرنے والا ہے، انہیں اس زندگی سے، اس غلامی سے، اس فکری غلامی سے، ایک نظریاتی غلامی سے، اس اعتقادی غلامی سے باہر نکال کے آزاد کرنا ہے کہ تاکہ اپنی آزادی کے ساتھ وہ پروردگار کی پرستش کر سکے اور اسے سمجھ سکے. کس طرح سے سمجھ سکے؟ جس طرح سے کہ میرے مولا اپنی مناجات میں فرماتا ہے مولائی یا مولائی انت الخالق وانا المخلوق فهل يرحم المخلوق الا الخالق. مولائی مولائی انت المالک وانا المملوک فهل يرحم المملوک الا المالک. مولائی یا مولائی انت الرازق وانا المرزوق فهل يرحم المرزوق الا الرازق. اے پروردگارا، اے میرے مولا، تو میرا مالک ہے، میں تیرا مملوک، میرا غلام ہوں. کیا کوئی اپنے غلام پر اس کے مالک کے علاوہ بھی کوئی رحم کر سکتا ہے؟ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، کیا مخلوق کے اوپر خالق کے علاوہ بھی کوئی رحم کر سکتا ہے؟ تو رازق ہے، میں رزق حاصل کرنے والا ہوں، کیا رزق حاصل کرنے والا بھی اس پر بھی کوئی، رازق کے علاوہ بھی کوئی اس پر رحم کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. نہیں، یہ وہ ہے آزادی، یہ وہ آزادی ہے، فکری آزادی، فکری آزادی. یہ آج کا میڈیا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. فرعون کے، نمرود کے، شداد کے اور اس طرح کے جو افراد تھے، ان کا جو میڈیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ آج کا میڈیا کچھ نہیں ہے. جس طرح سے اس دور کی جو عمارتیں کھڑی ہوتی تھیں، اس کا مقابلہ آج کی عمارتیں نہیں کر سکتی ہیں. جس طرح سے وہ ظلم ہوتا تھا، اس کا مقابلہ آج نہیں کیا جا سکتا. وہ ظلم یعنی اس گمراہی، اس وسیع معنی کے اندر ظلم کی بات کر رہا ہوں. ظلم آج انسان یہ سمجھے کہ یہ انبیاء کا مشن تھا، ائمہ کا مشن تھا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا، گمراہی سے نکالنا اور کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف لے کر جانا، ہدایت کی طرف لے جانا. دیکھیں عزیزان گرامی، تھوڑی خشک ہو رہی ہے محفل، ایک صلوات پڑھے محمد والے میں. کیوں؟ ہدایت کس طرح سے حاصل ہوگی؟ ایسا ہی نہیں کہ انسان یہ کہے پروردگارہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے. تو ایسی ہدایت نہیں مل جائے گی. وہ فارسی میں کہتے ہیں، ایک ضرب المثل ہے
که به حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود، کہ حلوا حلوا کرنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح یہ بولنے سے کہ مجھے ہدایت مل جائے، ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہدایت کے لیے بڑی زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑی زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں ان ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب کم از کم کہ جب وہ ہدایت کی شیرینی کو اور اس ہدایت کے حلوے کو جب انبیاء اور ائمہ علیہ السلام نے اپنی زحمتوں کے ذریعے تیار کر لیا ہے، تو کم سے کم اپنے دہان میں اس شیرینی کو تو رکھے تاکہ اس حلاوت کو حاصل کر سکے۔ اب اتنی بھی اگر ہم زحمت نہ کریں تو پھر تو کیا کہنا، اور پھر اپنے آپ کو یہ کہنا زیارت وارثہ میں یہ کھڑے ہو کر کہ مولا اگر ہم روز عاشور ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ کہنا بہت آسان ہے، لیکن وہ پوچھیں ذرا ان سے کہ جو اس کربلا کے میدان میں تھے، آسان کہ کتنی مشکلات کتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے ایک سلسلہ ہدایت اور ہادی کو ساتھ رکھا، سلسلہ ہدایت اور ہادی کو ساتھ میں رکھا، یعنی ایک جگہ تو وہ کانسٹیٹیوشن موجود ہے قرآن کی صورت میں، اور ایک جگہ وہ معلم موجود ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو پیش کیا تاکہ اس کانسٹیٹیوشن کو کہ جو ہم نے قرآن کی شکل میں بیان کیا ہے یہ ایڈمنسٹریٹو باڈی اس کی امپلیمنٹیشن کر سکے۔ نہ کرنے دیا کہ علیحدہ سی بات ہے، اسی کے آج ہم خمیازہ بھگت رہے سب بھائی، لیکن کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ قرآن مکمل کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، خود قرآن مجید نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے، دوسری جگہ میں پروردگار فرماتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر و خشک نہیں ہے مگر ہم نے کتاب مبین میں واضح کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ بھائی جب واضح کتاب میں بیان کر دیا ہے تو مجھے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں پڑھتا ہوں اس کی تفسیر علیحدہ کرتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں علیحدہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں علیحدہ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں علیحدہ کرتے ہیں۔ آج یہی تو ملعبہ بن گیا ہے، بازیچہ بن گیا ہے آج اسی طرح سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کتاب کو بغیر معلم کے سمجھنے کی کوشش کرے، دیکھیں عزیزان گرامی، ایک کتاب کہ جو 1,24,000 انبیاء کے نازل ہونے کے بعد 313 کتابوں اور صحیفوں کو نازل کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اس کتاب کو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کتابیں جو میں اور آپ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، بھئی یہ بازار میں ملتی ہیں، اب تو کیسٹس کے ساتھ بھی ملتی ہے، شرح کے ساتھ بھی ملتی ہے، کیسٹ بھی رکھ لی، شرح بھی رکھ لی، کتاب بھی رکھ لی، سب کچھ سامنے رکھ لیتے ہیں، تب بھی وہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے، جبکہ یہ کتابیں تو مجھ جیسے آپ جیسے انسانوں نے لکھی ہے، مجھ جیسے آپ جیسے انسانوں نے لکھی ہے۔ بھئی اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ٹیچر بھی پڑھا رہے ہیں، یہ گستاخی ہو جائے گی کہ آج میں اپنے استاد کے سامنے جسارت کر رہا ہوں۔ ارشاد صاحب ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، خدا انہیں سلامت رکھے اور صحت و تندرست رکھے، میں ایک صلوات پڑھ دیں ان کے لیے محمد والے ہم۔ ویسے تو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ کہنے کو تو ہمارے برادر ہے، لیکن ہمارے علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عرفان کے اعتبار سے قبلہ مولانا ریحان نقوی صاحب بہت بلند ہے، اور ان سے بہت کچھ ہم نے پہلے بھی استفادہ کیا اور اب بھی انشاءاللہ استفادہ کر رہے ہیں، اور آپ مومنین بھی اس نعمت سے بہرہ مند ہے کہ پروردگار نے آپ لوگوں کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا خزانہ دیا ہے علم کا اور معرفت کا اور تقوی کا کہ انشاءاللہ اس سے آپ لوگ بھی بہرہ مند ہو رہے ہوں گے اور مزید ہوں گے، اور انشاءاللہ جسے کہتے ہیں کہ انہیں
اس طرح سے عزت بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کتاب، اسکول کی کتابیں ٹیچر پڑھا رہا ہے مار مار کے، آج کل منع ہو گیا مارنا، ٹھیک ہے نا، مار مار کے پڑھا رہا ہے، مرغا بھی بنا رہا ہے، بیٹے بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد شام میں ٹیوشن جاتا ہے۔ حبیب اسکول میں پڑھتے تو یہ 4 بجے تک وہاں ہے، اس کے بعد وہ چیز وہاں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر ٹیوٹر بھی آ رہا ہے، اس کے بعد جسے کہتے ہیں وہ شرح بھی رکھی جا رہی ہیں، اور وہ ٹیچر سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اچھا کون سا آئے گا، اور گیس پیپر بھی رکھی جا رہے ہیں، سب کچھ کیے جاتا ہے۔ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود جب جسے کہتے ہیں نامہ اعمال آتا ہے، تو اسی کلاس میں بیٹھے ہوئے بعض شاگردوں کے 100 نمبر آ جاتے ہیں، کسی کے 95 آتے ہیں، کسی کے 90 آتے ہیں، کسی کے 80 آتے ہیں، کسی کے 60 آتے ہیں، 50 آتے ہیں، کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، سب نے ایک ہی کتاب تو پڑھی تھی اور ایک ہی معلم سے پڑھا تھا۔ بھائی ایک ہی کتاب پڑھی تھی، ایک ہی معلم سے پڑھا تھا۔ بھائی ایک کتاب اور ایک معلم سے پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک جیسا سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی سب کلاس میں تھے لیکن ایک جیسا سمجھ میں ہر ایک کو نہیں آ سکتا ہے۔ بھائی تو کس کو سمجھ میں آتا ہے یہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ آج تو یہ نامہ اعمال آ گئے، رپورٹ مل گئی، 10 سال پرانی، 20 سال پرانی بھی رپورٹ کارڈ نکال کے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کے زمانے کی رپورٹ کارڈ کو کیسے نکال کے دیکھیں؟ لیکن پروردگار نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے، اس کا بھی انتظام کر لیا ہے کہ یہ دیکھو تاریخ میں کس نے کس سے سوال کیا اور پوچھا، یعنی کون ٹیوشن پڑھ رہا تھا اور کون ٹیوشن پڑھا رہا تھا۔ جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ لولا علی لہلک الفلان، کہ علی نہ ہوتے تو میں مر جاتا، ہلاک ہو جاتا، تو وہ شاگرد ہے، اور جس نے یہ کہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، وہ استاد اور معلم ہے۔ یہ استاد اور معلم ہیں۔ بس ایک وہ انسان ہے کہ جس نے رسول اللہ سے 100% سمجھا ہے، اس علم اور معرفت کو لیا ہے۔ اس لیے یعنی عجیب بات ہے، دیکھیں یہ بعض چیزوں کو بڑا غور طلب ہے، لوگ نہیں کرتے غور اس کے اوپر، کہ امیر المؤمنین پیدائش کے فوراً بعد خانہ کعبہ سے باہر نہیں تشریف لائے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 1-2 دن بعد، بعض 3 دن کے بعد باہر آئے، لیکن جب باہر آئے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ علی نے اب تک کوئی غذا نہیں لی ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب باہر تشریف لائے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ علی غذا آپ سے نہیں لیں گے، پہلے غذا اسے میں دوں گا۔ اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی انگشت مبارک علی امیر المؤمنین کو چسائی، اور اس کے بعد وہ غذا ہے، وہ غذا کہ جو نبوت کی غذا تھی، وہ جو رسالت کی غذا تھی، وہ جو علم کی غذا تھی، وہ معرفت کی غذا تھی، اس غذا کو حاصل کر لیا۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے علی میں اور تم ایک ہی نور سے ہیں، میں اور تم ایک ہی نور سے ہے، اور اے علی تمہارا مقام مجھ سے ایسا ہے کہ جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ، اس فرق کے ساتھ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بیان تو کر دیا، لیکن کیا مقصد ہے؟ یعنی وہ تمام چیزیں، وہ علوم، وہ تمام صلاحیتیں کہ جو امت کی رہنمائی کے لیے اور رہبریت کے لیے لازمی ہیں، وہ تمام کے تمام علوم ان میں موجود ہے۔ عجیب سی بات ہو جائے گی نا، یہ عجیب سی بات ہو جائے گی کہ پروردگارہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجے، اور اس کے بعد کتاب کو نازل فرمائے، اور کتاب کے معلم کو صرف 23 سال وہاں پر تبلیغ کے لیے رکھے، اور پھر لوگ یہ کہیں کہ ان کے بعد کوئی مکمل انسان نہیں ہے۔ یعنی پروردگار کی وہ تمام زحمتیں، انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کی تمام زحمتیں ضائع ہو جائیں گی، زائل ہو جائیں گی،
کہ اگر قرآن صحیح طور سے نہ پہنچا، یعنی اگر رسول اللہ نے جب لوگوں کو سکھایا تو 100% سکھایا، لیکن سمجھنے والوں نے 90% لیا، 80% لیا، 100% اگر کسی نے نہیں لیا تو کیا ہو جائے گا؟ نقص غرض ہو جائے گا. یعنی یہاں پر جو مقصد تھا پروردگار کا کہ آتی دنیا تک، قیامت تک جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، وہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ جو بھی آئے گا پھر وہ ناقص ہی بتائے گا. تو ناقص علم سے انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کمال کی بلندیوں کو پہنچنے کے لیے مکمل علم حاصل ہونا ہے. تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مکمل کو سیکھنے والا کمال تک پہنچ جائے گا. اس لیے معصوم کا نمائندہ معصوم ہوگا. جو معصوم کا علم تھا وہی امام کا علم ہوگا، جو نبی کا علم تھا وہی امام کا علم ہوگا، جو رسالت کی ذمہ داریاں تھا وہی امامت کی ذمہ داریاں ہوں گی، تاکہ یہ قرآن کی آیات کو مکمل طور سے منتقل بھی کیا جائے اور مکمل طور سے اس کا اجرا بھی کیا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد. معذرت کے ساتھ کہ آپ کو بڑی خوش سننی پڑ رہی ہے، میں خطیب ہوں نہیں، سیدھی سیدھی مجلس پڑھنے والا انسان ہوں. یہاں پر یہ مقصد انبیاء کا اور ائمہ کا کہ جب انسان کو ظلمات سے نکالنا ہے، تاریکیوں سے نکالنا ہے، تو ان کو ظلمات سے اور تاریکیوں سے کیسے نکالا جائے گا؟ صرف قرآن دے دینے سے نہیں. معلم، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ ہاں، قرآن کے اندر اگر دیکھا جائے تو 2 قسم کے اعمال ہیں، 2 قسم کی باتیں ہیں. ایک پیپر 1 کی باتیں ہیں، ایک پیپر 4 کی باتیں ہیں. پتہ نہیں یہاں پیپر 4 ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیمبرج میں وہاں پر کیونکہ پریکٹیکلز نہیں ہوتے ہیں تو اس پریکٹیکل لیبارٹری کے بجائے جو ہے وہ پیپر دیا جاتا ہے کہ اسی کے اندر پریکٹیکل امتحانات دیے جائیں. یہاں شاید کوئی اور اصطلاح استعمال کرتے ہوں گے. تو پیپر 1 اور پیپر 4 کی چیزیں ہیں. پیپر 1 کی کیا ہیں؟ اعتقادات ہیں، عقائد ہیں، ایمان کی باتیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ. اور ایمان پہ لانے والی چیزیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام آیات قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پروردگار جن چیزوں کو نازل کر رہا ہے اپنے نبی پر، اپنے رسول پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا وہ خود ایک ایمان کا حصہ ہے. منافق کی نشانی یہی ہے. منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے کہ جو یؤمنون بالبعض ویکفرون بالبعض، کہ بعض چیزوں کو تو وہ قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھ لیں گے، یہ ہماری کر لیں گے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہم صدقہ بھی دے لیں گے، لیکن ابھی خمس دینا بڑا مشکل مسئلہ ہے، تو اتنا کچھ محنت سے کماتے ہیں، اس میں سے 20% دے دیں. 20% تو بہت ہے یہاں پر. لیکن یہاں مختلف حکومتیں ٹیکس لے جاتی ہیں 30، 35، 40%، اس پر خیال نہیں آتا ہے، اس لیے کوئی زبردستی لے جاتی ہیں. امام نے، پروردگار نے اختیار دیا ہے کہ یہ خمس کا پیسہ دیا جائے. کہتے ہیں کہ یہ ہر مولانا کی، ہر عالم دین کی خمس پہ آ کر کے باہر ٹکتی ہے. نہیں، مانگنے نہیں آ رہا میں آپ سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت سارے جگہیں ہیں، مراکز جہاں آپ لوگ دیتے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ایک چیز کو جو شاید نہیں دیتا کوئی 2-4 افراد، ان کے لیے اس بات کو ذکر کیا جائے. میں سوال یہ کروں کہ تمام چیزیں تو پروردگار کی دی ہوئی ہیں نا. تو بھائی یہ پروردگار نے دیا ہے کہ کیسے دیا؟ بھائی محنت ہم کرتے ہیں، جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، 1-1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، پھر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ 1.5-2 گھنٹے کے اندر اتنا رش، اتنا ٹینشن، کبھی 2 جابس کرنی پڑتی ہیں، کبھی ویکینڈز پہ کام کرنا پڑتا ہے. ہم بھی کام کر رہے ہیں، بیگم بھی کام کر رہے ہیں، بچے بڑے ہو گئے تو وہ بھی کام کر رہے ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. وی کان میٹ آر اینڈز. اللہ اکبر. کیا کریں اس کے لیے؟ اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہم 20% دے دیں. میں صرف ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حج پہ گئے آپ؟ بعض لوگ کہیں گے ہاں گئے. عمرے پہ گئے؟ پھر کہیں گے بعض لوگ کہے. بہرحال جو گیا، جو نہیں گیا،
پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حج اور عمرے پہ جا سکیں انشاءاللہ۔ جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے، احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ بھئی آئینہ نہ دیکھو، آئینہ نہ دیکھو، خوشبو نہ لگاؤ، سلاوا لباس نہ پہنو، جوتا نہ پہنو۔ مردوں پہ زیادہ پابندیاں ہیں، خواتین پہ کم پابندیاں ہیں۔ ایک پابندی عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس میں پابندی یہ ہے کہ دیکھو بدن کو زیادہ کھجانا بھی نہیں، اگر بدن کا بال ٹوٹ گیا تو بھی اس پہ کفارہ دینا پڑ جائے گا۔ سر کا بال ٹوٹ گیا تو عجیب ہے نا، جب تک سر پہ ہوتا ہے تو بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑی انسان بڑے شیمپو کریم شریم سب استعمال کرتا ہے، لیکن عجیب ہے وہی قیمتی بال جب ٹوٹ کر گرتا ہے تو انسان سنبھال کے شوکیز میں نہیں رکھتا، تو پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن پروردگار یہ کہتا ہے تو بال، اگر بال کا رواں بھی ٹوٹا تو تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ میں کو پروردگار سوال کرے نا بھائی، پروردگارہ یہ کتنے بال ایسے ٹوٹتے ہوں گے، جھڑ جاتے ہوں گے، اتنے کفارہ دیں گے تو کیا ہوگا ہمارا؟ وہ پروردگار شاید یہ سمجھانا چاہتا ہو کہ انسان جو تو اپنی زندگی میں یہ کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، گاڑی میری ہے، اولاد میری ہے، یہ تمام کے تمام پیسہ مال و دولت میرا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، میں تجھے یہی سمجھانا چاہتا ہوں بال تو بال، یہ بال کا رواں بھی تیرا نہیں ہے، اس کا مالک میں ہوں، تو میری مرضی کے بغیر اسے توڑ بھی نہیں سکتا ہے، تو اسے توڑ نہیں سکتا، تیری حیثیت نہیں ہے کہ تو اس بال کے روئے کا مالک بن سکے۔ تعجب ہے نا، اور حقیقت بھی اسی طرح سے ہے۔ اس بال کو کیا میں نے اگایا ہے؟ نہیں۔ اس بال کو کیا میں باقی رکھتا ہوں؟ نہیں، بس پروردگار ہے اسے عطا کرنے والا، پروردگار کی یہ ملکیت ہے، ایک ایک شے، جب یہ ہر شے پروردگار کی ملکیت ہے، یہ طاقت قدرت جو پروردگار نے مجھے دی ہے، ایک دن 2 بخار ہو جائے، 3 بخار ہو جائے، 4 بخار ہو جائے تو طاقتور انسان بھی، پہلوان بھی لیٹ جاتا ہے۔ پروردگار یہی سمجھا رہا ہے کہ ہے طاقتور انسان کہ جو تم یہ سوچ رہے تھے یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، میں نے تم سے 2-4 دن کے لیے وہ طاقت کو سلب کر لیا جو میں نے عطا کی تھی، اب جاؤ تم اپنی طاقت سے کام کر کے دکھا لو۔ تو پروردگار 20% لے نہیں رہا ہے، 80% دے رہا ہے۔ دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ بھی دینے والوں میں سے ہے، ائمہ انبیاء اور ائمہ بھی دینے والوں میں سے ہیں، تو اب فرق نہیں پڑتا کہ انسان کیا مانگتا ہے ان کے در پہ جا کر، جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ لیکن عجیب ہے وہ گھرانہ کہ جس نے ہر شے کو دے دیا، ہر شے کو دے دیا۔ عجیب ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک شخص نے دیا ہو، پورے کے پورے کنبے نے قربانیاں دی ہیں، پورے کے پورے کنبے نے قربانیاں دی ہیں۔ عجیب ہے، آج کیونکہ بیان کیا گیا ہے کہ سال کے ثواب کے لیے بھی ہے، ان کی بیٹی بھی یہاں پر ہوں گی اور وہ ایصال ثواب کے لیے مجلس بھی کرا رہی ہیں۔ عجیب ہے نا کہ اتنا موقع تو مل رہا ہے کہ اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کروا سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ بیٹی تھی کہ جس کا باپ جدا ہو رہا تھا۔ ہم اور آپ جب کہیں جاتے ہیں سفر پہ تو بچوں سے جب جدا ہوتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے، موت کی تو کوئی اس کا وقت معین نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا صبح جا رہے ہیں شام میں آ جائیں گے، لیکن ایک جگہ جہاں پر یقین ہو کہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بیان کرتے کہ میرے مولا روز عاشور 2 دفعہ ودا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک ابتدائی طور پہ ودا کرنے جاتے ہیں، اس کے بعد جا کر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیا حملے کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں دوسرے ودا کے لیے آتے ہیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ تاریخ میں، کربلا کی تاریخ میں 2 وقت اس طرح سے ہوا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گر جاتا تھا،
اٹھتا تھا گر جاتا تھا. ایک وہ وقت کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے تو یہ منظر پیش آیا, اور دوسرا وہ وقت تھا کہ جب میرے مولا حسین علیہ السلام خیمے سے وداع کر کے اپنے وداع ثانی کے بعد, آخری وداع کے بعد جب واپس نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, گر جاتا تھا. بعد میں جب معلوم کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی میرے مولا خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر میرے مولا کے دامن کو تھام لیتے تھا. کوئی کہتا تھا بھیا کس کے آسرے پہ چھوڑے جا رہے ہو, کوئی کہتا آقا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو, اللہ اکبر, کوئی کہتا بابا بابا ہمیں تنہا چھوڑے جا رہے ہو. میرے مولا آخری وداع کے بعد جب خیمے سے باہر نکلے ذوالجناح پر سوار ہوئے, ذوالجناح پر سوار ہوئے. ذوالجناح کے کان میں آہستہ سے کہا کہ اے ذوالجناح, اے ذوالجناح, یہ آخری مرتبہ تجھے زحمت دے رہا ہوں. یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب میں واپس پلٹ کر نہیں آنے والا. لیکن ذوالجناح آگے نہ بڑھا تو میرے مولا حسین فرماتے کہ ذوالجناح تھک گیا ہے, میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. ارے ذوالجناح نے بے زبانی میں ذرا کہا کہ مولا آقا ذرا نیچے زمین کربلا کی طرف تو دیکھے, تو دیکھا حسین کی لاڈلی سکینہ ارے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی اے ذوالجناح, اے ذوالجناح, میرے بابا کو میدان کربلا میں نہ لے کر جانا. ارے جو میدان میں جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں آتا ہے. میرے مولا حسین ذوالجناح سے نیچے اترتے ہیں, نیچے تشریف لائے, کربلا کی تپتی زمین پر سو گئے اور کہنے لگے بیٹی, ارے میرے سینے پر سونے والی بیٹی, آج آخری مرتبہ سو لے, دیکھ اس کے بعد پھر اپنی ماں کو تنگ نہ کرنا, ماں کے پہلو میں سو جایا کرنا. اللہ اکبر. لیکن میں کہوں حسین بیٹی کی محبت کو کیا کہیں اور کس طرح سے اسے دیکھیں. ارے جس سکینہ کو آپ نے یہ کہہ کر اپنے سینے پر آخری مرتبہ سلایا, اللہ اکبر. ارے خیموں کو نظر آتش کرنے کے بعد جب بیبیاں بکھر گئیں, زینب نے سب کو اکٹھا کیا, جمع کیا, بچوں کو گننا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک بچی نہیں مل رہی. ارے زینب 400 کربلا میں یہ صدا دیتی ہوئی نکلی, سکینہ کہاں ہو بیٹی سکینہ, ارے آواز سن رہی ہو تو جواب دو بیٹی سکینہ. جب کان کہیں نہیں ملی تو مقتل کی طرف بڑھی, اس نشیب کی طرف بڑھی کہ جہاں پر میرے مولا حسین کا لاشا موجود تھا. اللہ اکبر. آگے بڑی آواز دیتے ہوئے سکینہ, سکینہ بیٹی کہاں ہو. ارے ایک بے سر لاشے سے آواز آئے زینب آہستہ بچی سو رہی ہے. اللہ اکبر. ارے زینب نے بڑھ کے بے سر لاشے سے سکینہ کو اپنی باہوں میں لیا, اپنی باہوں میں لیا اور جلے ہوئے خیموں کی طرف آگے بڑھی. بیٹی سے پوچھا ارے سکینہ, سکینہ تم نے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا. ارے کیسے پہچانا, اس پہ تو سر بھی موجود نہیں تھا اور جسم تو زخموں سے پارا پارا ہو چکا تھا. اللہ اکبر. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں, جب لعینوں نے مجھے تماچے مارے, میرے گوشت بازوں کو چھینا, اللہ اکبر, میں روتی روتی تھک گئی, مجھے نیند آنے لگی, میں بابا کے ڈھونڈتی ہوئی مقتل کی طرف بڑھی. میں نے کہا بابا کہاں ہو بابا, میری صدا پر آواز دو بابا. تو میں نے دیکھا ایک بے سر لاشے سے آواز آ رہی ہے الیہ الیہ یا بنیا, ارے میری بیٹی, ارے میری لاڈلی, آجا میری طرف آجا.
ألا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء يا الله 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 يا الله. پروردگارہ ہماری اس قلیل مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں کو ہمارے وجود کو نور قرآن نور اہل بیت سے منور فرما. پروردگارہ قیامت میں ہمیں قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے والدین عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار ذوی الحقوق ہمسائے اولاد ازواج تمام کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. پروردگارہ شب جمعہ ہے شب مغفرت ہے. پروردگارہ ابھی اسی ثانیے اسی لمحہ فی هذه الساعہ پروردگارہ اسی لمحہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. پروردگارہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگارہ ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی ڈال. پروردگارہ اس دن بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھنا کہ جس دن کسی عیب پر کسی کے پردہ نہ ہوگا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا. جو مؤمنین مؤمنات مشکلات و پریشانی میں ان کی مشکلات و پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہے انہیں روزگار حلال میں وہ عطا فرما. پروردگارہ ہماری دعاؤں کو اور مناجات کو مستجاب فرما. ہماری عبادات کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت کا. پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مؤمنین مؤمنات ہوں ان کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ فوج اسلامی کے نصرت فرما. پروردگارہ تمام علماء اعلام تمام مراجع تقلید کو اور تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. صلابت و استقامت جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما. پروردگارہ اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. پروردگارہ رہبر انقلاب کی حفاظت فرما. انہیں صلابت و جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت اطہار کا منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں سے قرار دے. ماتم حسین.